ظاہر ہے کہ اصل جو اہم ترین فلسفی ہیں وہ تو ارسطو اور افلاطون ہی ہیں، اور جو مسلمانوں کے یہاں خاص طور پہ مدارس میں اور علم کلام پہ جس کا اثر ہوا ہے اور جن کو مسلمان فلسفی کہا جاتا ہے ان پہ اثر ہوا ہے وہ ارسطو کا ہے۔ تو ارسطو ہمارے لیے اہم ترین فلسفی ہے، اور مغرب کے فلسفے کو پڑھنے کے لیے بھی ارسطو اہم ترین فلسفی ہے، اور کچھ افلاطون بھی آنا چاہیے کیونکہ ارسطو جو ہے افلاطون ہی کا شاگرد تھا، اور افلاطون کا بھی ہمارے یہاں اثر ہوا ہے، لیکن جو افلاطون کا ہمارا زیادہ اثر ہوا ہے وہ تصوف پہ ہوا ہے، یعنی خاص طور پہ جو عرفان پر، یعنی مطلب یہ کہ نظری تصوف پر، یا کم از کم تصوف کی اصطلاحوں پر۔ لیکن ارسطو اور افلاطون کے فکر کے سمجھنے کے لیے جو یونان کے ارسطو اور افلاطون سے پہلے کے فلسفی ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک تو جن کو کہتے ہیں تین مالیزین فلسفی یا آیونین فلسفی یا ایوینیا کیف، اسی سے لفظ یونان آیا ہمارے یہاں، اور یہ علاقہ جو آج کل کے ترکی میں شامل ہے، کیونکہ یونانی جو ہے کسی ملک کا نام نہیں تھا قدیم زمانے میں، اور نہ کسی نسلی گروہ کا نام تھا، بلکہ ایک ثقافت اور زبان کا نام تھا۔ تو جو لوگ